بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبردار علم آ جانے کے بعد کٹ حجتی نہ کرنا، اور اگر کوئی ایسا کرے تو پھر میرے حبیب ان سے کہہ دو تعالوا ندعو ابناءنا، ہم لے آتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وابناءکم، تم لے آؤ اپنے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم، ہم لے آتے ہیں اپنی بیٹیوں کو اور تم لے آؤ اپنی بیٹیوں کو، اور ہم لے آتے ہیں اپنے جیسوں کو، انفسنا۔ ترجمہ یہی نہیں ہوگا کہ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تم، یہ تو عربی ہے، اردو بولو نا، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اردو کیا ہوا، ترجمہ کیا ہوا، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں تم اپنے جیسوں کو لاؤ۔ بڑا شوق ہے امت کے ایک طبقے کو کہ نبی جیسا بولیں، کہ ہم نبی جیسے ہیں، نبی ہم جیسے ہیں۔ صرف ایک وجود ہے جسے نبی جیسا کہا گیا ہے، وہ ہے علی۔ علی کی ذات ہے جو نبی جیسی ہے۔ کیوں بار بار مولا علی کی بات کریں، کیوں علی کا ذکر زیادہ کیا جائے، کیوں ہر محفل کا عنوان علی، کیوں ہر مجلس کا عنوان علی؟ اس لیے کہ جتنا علی کا ذکر ہوگا اور وہ بھی اہتمام کے ساتھ ہوگا۔ کیوں مولا علی کی بات زیادہ ہو، کیوں بار بار علی کی بات زیادہ ہو؟ اس لیے کہ جتنا علی کی بات ہم سجا کر کریں گے، مولا علی کا ذکر ہم سجا کر کریں گے، اتنا ہی مولا علی سے محبت ہوگی، اور جتنی محبت ہوگی اتنا ہی علی سے عشق ہوگا، اور جتنا علی سے عشق ہوگا اتنا ہی اللہ کے بندوں میں اضافہ ہوگا۔ اور اصل ہدف یہ ہے، یہ وسیلہ ہیں، یہ ذریعہ ہیں اللہ تک پہنچنے کا۔ اصل ہدف یہ ہے کہ لے یخرج الناس من عبادت الناس الی عبادت الرحمن، لوگوں کو نکالا جائے بندوں کی بندگی سے اللہ کی بندگی کی طرف۔ مقصد جہاد یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی بندگی تک پہنچنے کے لیے جو رستہ ہے وہ مولا علی کا رستہ ہے۔ اور یہ مشق میں بھی آ چکی ہے بات، جتنے بھی عرفانی اور روحانی سلسلے ہیں وہ سب علی پہ جا کے ختم ہوتے ہیں۔ جتنے بھی صوفی اور جتنے بھی عرفانی سلسلے ہیں وہ سب، میں نام نہیں لے سکتا، 13-14 سلسلے ہیں، وہ سب کے سب مولا علی پر جا کے، سب کا مرشد علی، سب کا مولا علی، سب کو علی نے بتایا ہے کہ اللہ سے کیسے بات کرنی ہے۔ دقت چاہوں گا عزیزو، جملہ محسوس کریں گے، یہ ہم سے جب بات کرتے ہیں تو ہماری عقل کے مطابق بات کرتے ہیں، جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو اپنی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں۔ جی، اگر مجھے مولا کائنات کا معیار عرفان دیکھنا ہے تو مجھے مولا کی دعاؤں کو دیکھنا ہوگا۔ اگر مولا سجاد کا معیار عرفان دیکھنا ہے تو دعاؤں کو دیکھنا ہوگا۔ ایک ایک دعا، 54 دعائیں صحیفہ کاملہ میں، ایک ایک دعا پر 10-10 جلدیں لکھی جاتی ہیں، تب بھی لکھنے والا کہتا ہے میں نے کچھ نہیں لکھا۔ ہم اس گہرائی میں نہیں اتر پاتے، اس کی گہرائی، اس کی تہ تک نہیں پہنچ پاتے جو امام نے ایک جملہ بھی کہا ہو۔ جی، یہ بتائیں گے کہ اللہ سے بات کیسے کرنی ہے۔ اسی لیے جتنے بھی علی کے مرید ہیں، وہ حضرت شہباز قلندر ہوں، وہ شاہ عبداللطیف بھٹائی ہوں، وہ حضرت جلال الدین ہوں، وہ حضرت امام بری ہوں، وہ حضرت عبداللہ شاہ غازی ہوں، وہ اجمیر شریف میں خواجہ صاحب ہوں، وہ غریب نواز ہوں، جتنے بھی بر صغیر میں اور پھر دنیا میں جتنے بھی علی کے مرید ہیں، ان سب کو اللہ نے عزت بنام علی عطا کی ہے، ان کو مقام۔ توجہ ہے میرے ساتھ آپ نے؟ لہذا سہون شریف، اجمیر شریف، مگر نجف اشرف ہے۔ وہ جتنے بھی مقامات مقدسہ ہیں ان سب کا مقام اول اگر کوئی ہے تو وہ علی کی ذات، علی سے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ یہ محبتوں کا، آپ کی عقیدتوں کا انداز ہے، اور میں ایک منزل آگے آنا چاہتا ہوں۔ عشق علی، کوئی کام بھی بغیر اہتمام کے کیا جائے گا تو اس کا اثر نہیں ہوگا۔
جو کام بھی اہتمام کے ساتھ کیا جائے گا، چاہے کام غلط ہو، اس کا اثر ہوگا۔ اگر کام ٹھیک ہے، صحیح ہے، حق ہے، سچ ہے، تو اسے اہتمام کے ساتھ کرنا ہوگا تاکہ اس کا اثر ہو۔ ایک صاحب کہنے لگے میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا آپ پہلے بتائیے آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے کیا مطلب مولانا، میں تو نماز پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، تھوڑا سا بتا دیجئے کیسے پڑھتے ہیں۔ معلوم ہوا جی تہمت میں نماز پڑھتے ہیں، کچھے میں نماز پڑھتے ہیں، بنیان میں نماز پڑھتے ہیں، بال بگڑے میں نماز پڑھتے ہیں، پسینوں کے کپڑوں میں نماز پڑھتے ہیں، سجدگاہ کالی ہو گئی ہے اس پہ نماز پڑھتے ہیں، جا نماز دھوئے ہوئے 10 سال ہو گئے اس پہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو بچے کو نماز سے پیار کیسے ہوگا؟ آپ کے یہاں تو نماز انتہائی اور نماز کا طریقہ انتہائی نظر انداز ہے، یعنی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جا نماز کی۔ کارپیٹ گھر کا اچھا ہوتا ہے، جا نمازوں میں مٹی بھری ہوئی ہوتی ہے۔ مجھے معاف کیجئے گا اگر جس کے ہاں نہیں ہے تو وہ پریشان نہ ہو جی، چکنی ہو جاتی ہے سجدگاہ، مجھے معاف کریں میں بہت نیچے آ کے بات کر رہا ہوں۔ کیسے بچے کو پیار ہوگا نماز سے بھائی؟ یہ بچہ اس وقت نماز سے پیار کرے گا کہ جب دیکھے گا کہ ابا غسل مستحب بھی کر کے آئے ہیں، اجلے سے کپڑے پہن کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خوشبو لگا رہے ہیں، بالوں میں کنگھی کر رہے ہیں اور سنور رہے ہیں، بن رہے ہیں، اور وہ بڑھ کے پوچھ لے کہ ابا کسی گورنر سے ملنے جا رہے ہیں، تو وہ پلٹ کے کہے کہ گورنروں کے گورنر سے ملنے جا رہا ہوں جی۔ دنیا کا کوئی صاحب حیثیت نہیں ہے جو اللہ کے سامنے حیثیت رکھتا ہو، مگر یہ کہ اس نے اللہ کی بندگی کی ہو تو اب اس بچے کو اس نماز سے پیار ہوگا جس نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کیا جا رہا ہے۔ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایسے بیٹا نماز پڑھو، میں خود اپنی نماز کو بہتر کر لوں۔ ایسے ہی عزاداری ہے، ایسے ہی جلوس ہے۔ ابا تو ویسے ہی 10 دن کے مسلمان ہیں، اور بعض تو 10 دن میں بھی 9 اور 10 محرم کے ہیں، اور 9 اور 10 محرم کو بھی پورے جلوس میں نہیں جاتے، اس لیے کہ سال بھر عادت نہیں ہے مجلس اور جلوس میں جانے کی۔ جب سال بھر جلوس اور مجلس میں جانے کی عادت نہیں ہے تو یہ تھک جاتے ہیں، آدھے جلوس سے واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ بچہ آپ کا عزادار کیسے ہوگا؟ یہ بچہ آپ کا ماتمی کیسے ہوگا؟ جی، خدا کے واسطے دوسرے کی خاطر جینے کا جذبہ، ایک نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ہم اچھے نمازی ہو جائیں تاکہ ہماری نسلوں میں نماز منتقل ہو، ہم اچھے عزادار ہو جائیں تاکہ ہماری نسلوں میں عزاداری منتقل ہو۔ اہتمام کریں۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تکبر کریں۔ مجلس گھر میں ہو رہی ہے، نوکر فرش بچھا رہے ہیں، نوکر مائک لگا رہے ہیں، نوکر تبرک تقسیم کر رہے ہیں، نوکر تبرک بنوا رہے ہیں۔ نوکر تو بڑا سمجھدار ہے، تنخواہ بھی لے گا، حسین سے شاباش بھی لے گا۔ آپ نے کیا کیا؟ یہ کون سا اسٹیٹس ہے کہ جی بڑے آدمی ہیں تو اب ہم کام نہیں کریں گے، نوکر کرے گا؟ حسین کی بارگاہ میں کوئی بڑا نہیں ہے۔